بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہے یا نہیں؟ جو بندہ اللہ کے یہ 7 نام پڑھتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی نصیب کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 7 نام نصیب والے پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر شخص اپنے مقدر نصیب اور رزق کی درستگی کے لیے بے شمار کوششیں کرتا ہے۔ کوئی دن رات محنت کرتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی بزرگوں کے قدموں میں بیٹھتا ہے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کے محبوب اسماء کا ورد کرتا ہے۔ اور بے شک سب سے بابرکت عمل اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر ہے۔ یہ اسماء و بابرکت الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے صفاتی اور ذاتی تعارف کے نام ہیں۔ ان ناموں میں ایسی شان، عظمت اور نورانیت ہے کہ انسان کے بند نصیب کھلنے لگتے ہیں، گناہوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، تقدیر کے بند فائلیں کھلتی ہیں، آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ بگڑے کام جو دنیاوی اسباب سے کبھی سنور نہ آ سکتے، صرف اللہ کے ناموں کے ذکر سے سنورنے لگتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ اگر انسان کا دل ٹوٹا ہو، نصیب بند ہو، رزق رکا ہوا ہو، شادی میں رکاوٹ ہو اور اولاد نہ ہو، دشمنوں نے زندگی اجیرن بنا رکھی ہو، یا پھر انسان خود کو کسی قید میں محسوس کرے، تو وہ ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھے: اللہ کے نام پڑھنا شروع کرو، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ابھی اللہ تعالیٰ کے 7 ناموں پر نام پڑھنے کا بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 7 مبارک ناموں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دے گا، اور یہ نام وہی خوش نصیب پڑھ سکتے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان 7 ناموں کے بارے میں اور ان کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور لازمی دیکھیے گا۔ اسماء الحسنہ کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ محض نام نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولنے والے، دنیا کے بند نصیب کھولنے والے، پریشانیوں کو مٹانے والے الفاظ ہیں۔ ناظرین، ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں، کامیابی نہیں، عزت نہیں، سکون نہیں، محبت نہیں، اولاد نہیں، رزق نہیں، لیکن یہ سب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس کے ناموں کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، ہم نے دعا اور ذکر چھوڑ دیا، اور جب ہم اللہ کے ان ناموں کی طرف لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نصیب والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو دنیاوی اسباب چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کی تاثیر پر ایمان رکھتے ہیں، جو بند دروازے دیکھ کر دربدر ہونے کی بجائے در خدا پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے: یا اللہ میرے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اگرچہ وضو افضل ہے، لیکن یہ 7 نام آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے یہ ہر وقت چلتے پھرتے، سفر میں، بازار میں، بیماری میں، نیند سے پہلے، فجر کے بعد، غم کی حالت میں، یا کسی قید و بند کی کیفیت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی راز ہے اللہ کے ان 7 ناموں کا، جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں یہ وہ نام ہیں جو نصیب والے پڑھتے ہیں اور اللہ ان کے نصیب کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ان اسماء میں سے ہر ایک نام ایک الگ شان، ایک الگ پہلو اور ایک مخصوص صفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوئی نام اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے، کوئی اس کی رحمت کو، کوئی اس کے علم کو، تو کوئی اس کی مغفرت کو۔ یہ اسماء نہ صرف
معرفت کا ذریعہ ہے، بلکہ ان میں روحانی اثرات بھی پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ کے ان ناموں کو یاد رکھنا، ان کا ورد کرنا اور ان پر یقین رکھنا انسان کو صرف دنیا میں سکون ہی نہیں دیتا بلکہ اخروی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 7 نام ہیں جن کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ سارے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر اسم الہی اپنی خاص تاثیر اور نور رکھتا ہے۔ الرزاق رزق کھولنے والا، الشافی شفا عطا کرنے والا، الودود محبت پیدا کرنے والا، الفتح بند دروازے کھولنے والا، الغنی بے نیازی دینے والا، الجبار ٹوٹے دل جوڑنے والا، الرحیم بے پناہ رحمت کرنے والا۔ جس شخص نے دل سے ان ناموں کا ورد شروع کیا اس کی زندگی کے سارے اندھیرے جھڑ گئے۔ تو ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان 7 ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ وظیفے میں شامل کیے گئے 7 نام یہ ہیں: نمبر 1 یا فتاح بند دروازے کھولنے والا، نمبر 2 یا غنی بے نیازی عطا کرنے والا، نمبر 3 یا رزاق رزق عطا کرنے والا، نمبر 4 یا رحیم و رحم کرنے والا، نمبر 5 یا ودود محبت عطا کرنے والا، نمبر 6 یا شافی شفا دینے والا، نمبر 7 یا جبار ٹوٹے دل جوڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے نام فقط الفاظ نہیں بلکہ قدرت الہی کی جھلکیاں ہیں۔ ہر نام میں رب تعالیٰ کی ایک صفت چمک رہی ہے جو نہ صرف انسان کو سہارا دیتی ہے بلکہ اس کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ہم ان مبارک اسماء پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری روح پر نورانی انوار کا نزول ہوتا ہے۔ ان ناموں کا مجموعہ انسان کی دنیا بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پہلا نام یا فتاح، اے دروازے کھولنے والے۔ فتاح کا مطلب کھولنا، البتہ وہ جو بند دروازے کھولتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ بند ہو جائے تو یا فتاح کا ورد کرو۔ اس نام کا ورد کرنے سے بند روزگار کھلتا ہے، مقدمے میں فتح ملتی ہے، رشتوں کے بند دروازے کھلتے ہیں، کشادگی رزق حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک مشہور واقعہ ہے۔ جب مدینہ میں قحط پڑا اور پانی کی کمی ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یا فتح کا ورد کیا اور اللہ کی مدد سے اپنے مال سے ایک بہت بڑی کھجوروں کا اور پانی کی بوندوں کی تجارت کر کے مدینے والوں کے لیے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مہیا کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا فتح کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کی رضا کے لیے قربانی نے پورے مدینہ کو بچایا۔ دوسرا نام یا غنی، اے بے نیازی دینے والے۔ غنی وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں اور دوسروں کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اس کا ورد کرنے سے مالی تنگی ختم ہوتی ہے اور خودداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجی ختم ہوتی ہے، نصیب میں رزق و برکت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام مال کو اللہ کی رضا کے لیے غزوات میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا غنیوں کا ورد کیا تو اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کا پورا خاندان خوشحال ہو رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام یا غنی کو پڑھتا ہے، اللہ سے مال و دولت کی برکت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا نام یا رزاق، اے روزی دینے والے۔ یا رزاق وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں ہو یا زمین کی
پیٹ میں۔ قرآن پاک میں بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نوکری میں ترقی، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ ہے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رزاق کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو نے روزی کو مختص کر رکھا ہے تو میں تجھ سے وہ روزی مانگتا ہوں جو میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بے پناہ رزق دیا، جس کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک عظیم کامیابی آئی۔ چوتھا نام یا رحیم، اے بے پناہ رحم کرنے والے۔ رحم وہ ہے جو بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود مایوس نہیں کرتا۔ قرآن سے دلیل ہے کہ وہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اس نام مبارک کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن و بے چینی ختم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، گناہوں پر ندامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ جب آپ کے بھائی نے آپ کو ظلم سے کنویں میں پھینک دیا اور پھر اللہ کی رحمت سے آپ کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یا رحیموں کا ذکر کیا تو اللہ کی بے پناہ رحمت آپ پر نازل ہوئی اور آپ مصر کی وزیر بن گئے۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی کی زندگی میں مشکلات اور رکاوٹیں آ جائیں اور وہ اللہ سے دعا کریں کہ یا رحیم، تو اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ پانچواں نام یا ودود، اے محبت کرنے والے۔ یا ودود وہ ہے جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی لوٹاتا ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اس نام کا ورد کرنے سے شوہر بیوی میں محبت، رشتوں میں الفت، دشمن دوست بن جاتے ہیں، دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اللہ کی محبت کے لیے اپنی جان و قربان کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یا ودود کا ورد کیا تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور پوری تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زندہ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا ودود پڑھتا ہے اور اللہ سے محبت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت کو اپنے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا نام تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ چھٹا نام یا شافی، اے شفات دینے والے۔ شافی وہ ہے جو بیماری کو زائل کرتا ہے اور بغیر دوا بھی شفا دے سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کے ورد سے لا علاج بیماریوں میں فائدہ، روحانی نفسیاتی شفاعت، نظر بد اور جادو سے حفاظت، قوت و توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن شدید بیمار ہوئے اور ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یا شافی کا ورد کیا اور اس کے فوراً بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو یا شافی کا ذکر کر کے شفا کی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ قدرت سے شفا دے دیتا ہے۔ ساتواں نام یا جبار، اے دل جوڑنے والے۔ جبار وہ ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتا ہے، شکستہ حال کو سہارا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے المؤمن المحیمن العزیز الجبار، وہی ایمان دینے والا، محافظ، غالب اور جبار ہے۔ اس نام مبارک کا ورد کرنے سے غم زدہ دل کو سکون، مایوسی، امید، نفسیاتی دباؤ میں نرمی، ٹوٹے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے شدید دشمن تھے، مگر جب اللہ نے ان کے دل میں یا جبارو کی تاثیر ڈالی تو ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اسلام قبول کر کے ایک عظیم مسلمان بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے دلوں میں تبدیلی آتی ہے اور یا جباروں کے ذکر سے دلوں میں نرم دلی اور ہدایت آتی ہے۔ تو ناظرین محترم،
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے ان 7 ناموں کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، اس وظیفے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ ان ناموں کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک 7 ناموں کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، چلتے پھرتے، دفتر، کاروبار، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بے شک رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان ناموں کا ورد کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ وظیفہ کرنے لگیں، ان ناموں کا ورد کرنے لگیں، تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ آپ نے ان 7 ناموں کو تسبیح کے دانوں پر گن کر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لینا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو، آپ ان 7 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ ایک بار ہو گیا، یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان مبارک ناموں کے واسطے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اگر آپ ان 7 ناموں کا ورد یقین سے کرتے ہیں تو ہر نام کے پڑھنے پر ایک دروازہ کھلے گا، کبھی رزق کا، کبھی شفا کا، کبھی سکون کا، کبھی محبت کا اور کبھی کامیابی کا۔ ان اسماء کو نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے، کسی بھی امتحان سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ پھر دیکھیے اللہ کیسے آپ کو سب کے بیچ ممتاز کرتا ہے، کیسے آپ کا مقدر چمکاتا ہے، جیسے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ اس کی ان بابرکت ناموں سے پکاریں گے، پھر دیکھیں جیسے نصیب کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے تو ان ناموں کا ورد کثرت سے کریں، کیونکہ ان ناموں کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی تقدیر کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارک نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ جو انسان اللہ کے ان پاک ناموں کو اپنی معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت سنوار دیتا ہے، کیونکہ ذکر الہی وہ واحد گواہ ہے جو دل کو پاک کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام وہ کنجیاں ہیں جو تقدیر کے بند دروازے کھولتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ان پیارے اور مبارک ناموں کی پہچان عطا فرمائے، اپنے اسماء الحسنہ کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔